رب العالمین نے فرمایا اے میرے بندے تو جو پانی پیتا ہے کبھی اس کے بارے میں تو نے سوچا کہ یہ پانی تیرے منہ تک کس نے پہنچایا؟ انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے یہ پانی پہنچانے والا کون؟ بھائی ساتھ میں کہہ دو پانی پہنچانے والا کون؟ اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی پہنچا؟ اور جتنا بھی ہم کو پانی ملا اچھا ملا کہ نہیں ملا؟ کون اچھا ملا نا؟ اللہ کہتے پی لے پانی، اللہ کہتے پانی پی، پانی پی، میں رحمان رحیم ہوں، پانی پی لے۔ تیرے گناہ کو دیکھتا تو پانی کو کڑوا بنا دیتا۔ اللہ کہتے تیرے گناہ کو دیکھتا تو پانی کو کھارا، اور لو نشاء جعلناہ اجاجا، اللہ فرماتے اگر چاہتا تو اس پانی کو کبھی کھارا بناتا کبھی کڑوا بناتا، اسی لیے اللہ نے فرمایا فلولا تشکرون۔ اللہ فرماتے میرا بندہ میرا ہی شکر ادا کر، میں نے ہی کھلایا، میں نے ہی پلایا، میں نے ہی تجھے کلمہ دیا، لیکن میرے دوستو جس خدا نے سب دیا اس کے در کو چھوڑ کر ہم تو کہیں اور چلے گئے۔ بھائی چلے گئے کہ نہیں چلے گئے؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ میرے دوستو سب کچھ کرنے والی ذات پر پھر ایک مرتبہ جم کے کہہ دو اللہ۔ اسی لیے میں تو کہتا ہوں میرے دوستو علاج کراؤ، علاج کرانا تو سنت ہے نا بھائی، علاج کرانا سنت ہے، علاج کراؤ، لیکن شفا دینے والا کوئی بھی علاج کراؤ، چاہے آپ ہومیوپیتھی کراؤ یا آیورویدک کراؤ یا حکیمی کراؤ یا کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ یا کسی تعویذ والے کے پاس جاؤ، سب علاج ہے میرے دوستو، شفا دینے والا اللہ ہے، شفا دینے والا۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اتنی پیاری بات حضرت ابراہیم نے فرمائی تھی نمرود کے سامنے، خدا نے اس کو نقل فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہو سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں مجھے شفا دینے والا، کہہ دو بھائی شفا دینے والا۔ آج جو 25واں پارہ جو رکوع میں پڑھا رہا تھا میرے دوستو کتنا عجیب اللہ نے بتایا، اللہ نے بتایا کہ یہ اولاد کا معاملہ بھی تو میرے قبضے میں ہے۔ ارے کہہ دو نا بے شک، آپ تھکے تو نہیں نا بھائی، ساتھ میں کہہ دو نا اولاد کا معاملہ کس کے قبضے میں؟ اسی لیے اللہ نے کہا جس کو چاہوں لڑکیاں دے دوں، اس کو میرے اوپر کوئی آبجیکشن کرنے کی ضرورت نہیں، جس کو چاہوں لڑکے دے دوں، اور آگے اللہ نے فرمایا جس کو چاہوں لڑکا بھی دوں لڑکی بھی دوں، اور چوتھی بات کہی اللہ نے کہا جس کو چاہوں کچھ بھی نہ دوں، لیکن میرے اوپر آبجیکشن مت کرنا، انہ علیم قدیر۔ اللہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں تیرے حق میں کون سی چیز اچھی ہے۔ اس لیے میرے دوست ہمارے انڈیا میں ابھی کچھ یہ 2 مہینے پہلے ایک بات میرے کان تک پہنچی کہ ایک عورت کو طلاق ہوئی، بھائی کیوں ڈیورس ہوا؟ تو کہا کہ بچہ نہیں ہوا اس لیے طلاق ہو گئی، 8 سال شادی کو ہو گئے بچہ نہیں ہوا تو طلاق ہو گئی۔ ارے میرے دوستوں کیا بچہ لانا عورت کے قبضے میں ہے؟ ارے کون عورت کے قبضے میں بچہ لانا؟ مرد کے قبضے میں۔ اللہ نے تو کھول کر بتایا بھائی حضرت عیسیٰ پیدا ہو گئے، ابا نہیں تھے، حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے ابا، ہاں تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ ابا نہیں اور بیٹا کیسا؟ تو اللہ نے فرمایا میرے آدم کو دیکھو وہاں تو ابا بھی نہیں اماں بھی نہیں، میں آدم کو دیکھو وہاں ابا بھی نہیں اماں بھی نہیں۔ تو میرے دوستو یہ اولاد کا معاملہ کس کے قبضے میں؟ اللہ کے قبضے میں۔ آج ہی 25ویں پارے میں آپ لوگوں نے پڑھا اور سنا، ماشاءاللہ کتنی پیاری آیت۔ اللہ کیا فرماتے؟ 4 باتیں اللہ فرماتے۔ سب سے پہلے فرمایا یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، اللہ فرماتے جس کو چاہوں لڑکیاں دے دوں، کہہ دو جس کو چاہوں، اور لڑکیاں بھی بڑی نعمت ہے میرے دوستوں۔ اللہ فرماتے جس کو چاہوں لڑکیاں دے دو، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اللہ فرماتے جس کو چاہوں لڑکے پر لڑکے، صرف لڑکے دے دو۔ اور آگے کیا فرمایا؟ او یزوجہم ذکرانا واناثا، اللہ فرماتے جس کو چاہوں لڑکے بھی دوں، اور چوتھی بات کیا کہہ دی میرے دوستو؟ دیکھو ہمارے دل کو ہلایا، اللہ نے فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ فرمایا چاہوں تو 20-20 سال شادی کو ہو جائے لیکن کچھ نہ دوں، کیوں نہ دوں؟ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، اللہ فرماتے میں علم والا، میں قدرت والا، میں چاہتا تو بہت دیتا لیکن میں جانتا ہوں کہ تیرے لیے اولاد کا نہیں ہونا بہتر ہے۔ اس لیے میرے دوستو ہم تو ہر وقت اللہ کے فیصلے پر، ہر وقت اللہ کے فیصلے پر، لیکن دوسری شادی کرنے کا کوئی بہانہ چاہیے نا، تو کہتا پہلے سے بچہ نہیں ہوا اس لیے دوسری شادی کرتا۔ دوسری شادی کرنے کا بہانہ میں دوستوں میں منع نہیں کرتا، اسلام میں شریعت میں دوسری شادی کی اجازت ہے، لیکن خدا کے فیصلے پر راضی نہ ہو کر دوسری شادی پر جانا میرے دوستو یہ بہت بڑے خطرے کی بات ہے۔ اس لیے یہ کہو بھائی ہم تو اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہیں،
ارے بھائی راضی ہے نا بھائی؟ سب کچھ کرنے والی ذات کون؟ ایک مرتبہ کہہ دو بھائی، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ذات. بھائی سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ذات، لا الہ الا اللہ. میرے دوستو ایک بہت بڑے اللہ کے ولی، میں تو کبھی کبھی ولیوں کا نام لیتا ہوں، لیکن اب ہمارے گھروں سے ولیوں کا نام تو ختم ہو گیا، اجڑ گیا. بھائی ولیوں کا جنازہ ہمارے گھر سے اٹھ گیا. آپ صحیح میں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ، پورا سال گزر گیا، ہمارے گھر میں حضرت جنید بغدادی کا نام آیا، ہمارے گھر میں بایزید بستانی کا نام آیا، ہمارے گھر میں شیخ عبد القادر جیلانی کا نام آیا، میرے دوستوں ہمارے گھر میں خواجہ معین الدین چشتی کا نام آیا. پورے سال میں کسی اللہ کے ولی کا نام نہیں آیا. اب یہ پوچھو کہ ہمارے پورے گھر میں پورے سال میں فٹ بال پلیئر کا کتنی مرتبہ نام آیا؟ آیا نہیں آیا؟ ارے کہو نا زور سے، آیا نہیں آیا؟ آیا. ارے اتنا آیا کہ اس کی شکل تو ہم کو نبی کی شکل سے بھی زیادہ اچھی لگی. معاف کرنا میرے دوستو، جملہ بہت خطرناک ہے لیکن انصاف کی بات ہے میرے دوستو. نبی کی شکل کو توڑ کر کسی فٹ بال پلیئر کی شکل کو بنائے، نبی کے کپڑے کو پھاڑ کر کسی فٹ بال کے پلیئر کے کپڑے کو بنائے تو قیامت میں نبی بھی کہیں گے تو میرا نہیں، تو کسی اور کا بن چکا تھا. میرے دوستو لا الہ، ساتھ میں کہو بھائی لا الہ. میں ایک اللہ کے ولی کی داستان سناتا ہوں. حضرت بابا فرید الدین، کیا نام ہے؟ حضرت بابا، نام یاد رہے گا آپ لوگوں کو، حضرت بابا فرید الدین. لکھا ہے کہ ان کی عمر جس وقت تھی 18-19 سال کے جوان، لیکن اللہ کے ولی. اور میرے دوستوں کیسے اللہ کے ولی تھے؟ قسم اللہ کی میرے دوستوں اتنے زبردست اللہ کے ولی تھے کہ کتابوں میں لکھا 3 لاکھ کافروں نے ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا تھا. 3 لاکھ کافروں نے ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا. اور کبھی دعوت تبلیغ کے لیے نہیں گئے میرے دوستوں، کبھی دعوت کے لیے اور کبھی تبلیغ کے لیے نہیں گئے کہ چلو دعوت دینے کے لیے محلے محلے گئے ہوں گے، تبلیغ کے لیے محلے محلے نہیں. میرے دوستوں وہ ایسے اللہ کے ولی تھے کہ کہا جاتا کہ دہلی کی گلی میں نکلتے تھے، جو ان کا چہرہ دیکھتا، چہرہ دیکھ کر ایمان قبول کر لیتا تھا. گلی کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک وہ بس ایمان ہی ایمان، ایمان ہی ایمان. صرف ان کے چہرے پر اللہ نے وہ نور رکھا تھا. اور جب بابا فرید الدین کو پوچھا گیا کہ تیرے چہرے پر یہ ایمان کا نور کیسے آیا، یہ نہیں کہا کہ میں نے نمازیں بہت پڑھی، یہ نہیں کہا کہ میں نے روزے بہت رکھے، یہ نہیں کہا کہ میں نے حج بہت کیے، یہ نہیں کہا کہ میں نے عمرے بہت کیے. کہا کہ میرے چہرے پر ایمان کا نور صرف اس لیے آیا کہ میری ماں نے تہجد میں مجھے دعا دے دی تھی. میری ماں نے مجھے تہجد میں دعا دی تھی کہ اللہ میرے بیٹے کو تکلیف مت دینا، اس کے چہرے پر ہی ایسا ایمان کا نور دے کہ لوگ دیکھ کر ایمان قبول کر لے ہوئے. میرے دوستو وہی بابا فرید الدین کا میں واقعہ بتاتا ہوں. توحید بھائی کہہ دو کیا، پھر کہہ دو کیا، لا الہ، اگر جم کے لا الہ الا اللہ. میرے دوستو بابا فرید الدین 18-19 ایئرس کی عمر تھی، جوان. یہاں بھی کتنے 18-19 سال کے جوان ہوں گے. بابا فرید الدین وہ اس زمانے میں وہ ایک چھوٹی سی تھیلی رکھتے تھے، اس کے اندر کچھ چادر لوٹا کچھ ہوتا ہوگا. خیر بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا کہ ایک مرتبہ جنگل میں چلے، ایک مرتبہ جنگل میں چلے. وہ دہلی میں، یہ دہلی میں ہمارے انڈیا کی بات کر رہا ہوں، دہلی میں اس زمانے میں جو جنگل تھے، بیابان صحرا، اس میں کسی کام سے بابا فرید الدین 18-19 سال کی عمر جا رہے. راستے میں ان کو خیال آیا کہ بھائی میرا پانی تو ختم ہو گیا، میں جو ساتھ میں پانی لیا ہوگا وہ پانی ختم ہو گیا. تو کبھی ادھر گئے، کبھی ادھر گئے، کبھی آگے گئے، کبھی پیچھے گئے، لیکن کہیں پانی ملا. ارے ساتھ میں کہو نا بھائی، ساتھ میں کہو گے بات بلی، کہیں پانی ملا نہیں. بہت پریشان ہوئے، بہت پریشان ہوئے، لیکن اللہ کے ولی تھے. کہا کہ میں میرا سفر کرو، خدا انتظام کر دے گا. میں بھروسہ کس پر؟ ساتھ میں کہہ دو بھروسہ کس پر؟ اللہ نے بھی کہا فتوکل علی اللہ. اللہ فرماتے جب تو کوئی بھی کام کرے تو بھروسہ مجھ پر کر لینا. تیرا کام میں پورا ہونے میں دیر ہوگی لیکن میں پورا کر کے رہوں گا. اسی لیے میرے دوستو جب بھی کوئی کام پورا نہ ہوتا ہو نا تو اس کا بھی علاج ہے. کوئی کام آپ نے شروع کیا، کہتا مولانا میں نے شاپ کو اوپن کیا لیکن چلتا نہیں، دکان چلتی نہیں. ارے میرے دوستو تو نے جب شاپ کو اوپن کیا تو تو نے بہت زیادہ پلان بنائے تھے، لیکن تو نے ایک پلان نہیں بنایا تھا. وہ پلان یہ تھا کہ میں اللہ سے مشورہ کر لوں گا تو اللہ میرے شاپ کو چلائے گا. بھائی ہم لوگ اللہ سے مشورہ نہیں کرتے، بھائی ہم لوگ اللہ سے مشورہ نہیں کرتے. ورنہ لکھا ہے قرآن کریم میں لکھا ہے کہ بھائی ایک آیت پڑھ لے، اللہ تیرے ہر ادھورے کام کو پورا کرے گا. اللہ کے یہاں، اللہ کے دربار میں دیر ہے مگر اندھیر نہیں ہے. کون سی آیت پڑھ لو؟ جب بھی کوئی کام پورا کرنا ہو یہ آیت پڑھ لو، حسبی اللہ. بھائی ساتھ میں پڑھو، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اللہ فرماتے میرے بندے یہ دعا پڑھ لے کہ حسبی اللہ، میرے کام کو پورا کرنے والا اللہ، لا الہ الا ہو، کوئی نہیں معبود مگر اللہ، علیہ توکلت، اسی خدا پر میں نے بھروسہ کیا، وہو رب العرش العظیم، جو آسمانوں کا نظام سنبھال سکتا، کیا وہ میری دکان کے نظام کو نہیں سنبھال سکتا؟
ارے بھائی میری چھوٹی دکان بھی تو وہی چلائے گا نا جو پورے آسمان اور زمین کو چلایا. کیا وہ میری دکان کو نہیں چلا سکتا؟ کیا وہ میرے گھر کو نہیں چلا سکتا؟ تو خیر میرے دوستوں، بابا فرید الدین وہ پانی ختم ہو گیا. بھائی وہ واقعہ یاد ہے نا؟ کتنے سال کی عمر تھی؟ 18-19 سال کے جوان. ہاں اللہ کے ولی. ادھر ادھر دیکھا پانی کہیں نہیں. بھروسہ اللہ پر، میں آگے جاؤں گا پانی ملے گا. بھائی جیسا بھروسہ ویسا معاملہ. تھوڑا آگے گئے تو کنواں نظر آیا. کہو سبحان اللہ. بڑا کنواں نظر آیا. حضرت بابا فرید الدین خوش ہو گئے کہ دیکھو پلانے والا کون؟ اللہ. بھائی میں تو ایک گلاس ڈھونڈتا تھا، خدا نے پورا کنواں ہی دے دیا. اب سامنے بڑا کنواں نظر آیا. گئے دیکھا تو کنویں کے اندر پانی، اور بالکل صاف شفاف ٹھنڈا کولڈ واٹر، بہت اچھا پانی. بڑے خوش ہو گئے، لیکن تھوڑا رک گئے اس لیے کہ پانی نکالنے کے لیے کچھ نہیں تھا. کنواں تو ہے، خود بھی ہے، پیاسے بھی ہے، لیکن نکالنے کے لیے رسی بھی نہیں اور ڈول بھی نہیں. تو سوچا کہ جس خدا نے پانی دیا وہ خدا انتظام کرے گا. اب حضرت بابا فرید الدین اپنی چادر کو نکالے اور کنویں کے پاس لیٹ گئے. بھائی کنویں کے پاس لیٹ گئے اور سوچا کہ کوئی آئے گا. بھائی کیا سوچا؟ کوئی آئے گا. بھائی جیسے میں اس جنگل میں آیا ہوں، پیچھے کوئی آئے گا. بھائی آدھے گھنٹے کے بعد، 1 گھنٹے کے بعد کوئی آئے گا. جو آئے گا اس کے پاس رسی بھی ہوگی، اس کے پاس ڈول بھی ہوگا. میں لے لوں گا اور پانی پی لوں گا. ابھی لیٹے لیٹے کچھ وقت گزرا تھا کہ دیکھا کہ جنگل سے ہرن آ رہے. بھائی اس زمانے میں وہ جنگل میں ہرن، لمبے لمبے سینگ والے ہرن. ہرن سمجھتے ہو نا؟ کیا کہتے ہیں انگریزی میں اس کو؟ ڈیئر کہتے ہیں. ہاں تو وہ سارے جنگل سے لمبی لمبی سینگ والے ہرن آئے. تو بابا فرید الدین نے ان کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ اچھا یہ بھی پیاسے ہیں، یہ بھی پیاسے، یہ بھی کنویں کے پاس آ رہے ہیں. لیکن بابا فرید الدین سوچنے لگے یہ کیسے پانی پیئیں گے؟ بھائی میں انسان، میرے پاس عقل، میں پانی نہ پی سکا، یہ کیسے پانی پیئیں گے؟ بابا فرید الدین یوں کھڑے ہو کر انتظار کر رہے. لیکن وہ جیسے سب ہرن آئے، بابا فرید الدین کہتے میری عقل حیران ہو گئی. آٹومیٹک پانی اوپر آ گیا. ارے کہو سبحان اللہ. پانی اوپر، اور پانی اوپر آیا اور سارے وہ ہرنوں نے، جنگل کے ہرنوں نے پانی پینا شروع کیا. تو بابا فرید الدین کہنے لگے، دل میں خوش ہو گئے کہ اب تو کسی کا انتظار نہیں کرنا. ارے بھائی پانی تو اوپر آ ہی گیا، یہ لوگ پی کر جائیں گے کہ میں پینا شروع کروں گا. بس بابا فرید الدین ویٹ کر رہے، انتظار کر رہے. تھوڑی دیر میں وہ سارے ہرن چلے گئے. تو بابا فرید الدین جلدی سے وہ کنویں کا جو من ہوتا، کنویں کا جو کنارا ہوتا، اس کے پاس آئے. جیسے آئے اور پانی لینے جا رہے تھے کہ پانی اندر چلا گیا. بھائی پانی، اسی لیے اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں اوپر لانے والا بھی میں، اتارنے والا بھی میں، ہے نا. اللہ تعالیٰ نے کہا نا سورہ ملک میں، کیا فرمایا؟ قل ارأيتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. کہو سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں میرے بندو، اگر میں پانی کو زمین میں دھسا دوں، تمہارے اندر طاقت نہیں کہ واپس اس کو اٹھا سکو. تو میرے دوستو وہ پانی اندر چلا گیا. تھے اللہ کے ولی. ارے کہہ دو بھائی تھے اللہ کے. انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ ہرن آئے تو پانی اوپر آیا، میں آیا تو پانی. اللہ کے ولی تھے میرے دوستو. اللہ کو یہ بہت، اللہ کو سب سے اچھی ادا یہی لگتی ہے کہ بابا فرید الدین رو پڑے. میں بابا فرید الدین وہ آنکھوں میں سے جو آنسو آئے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر کیا دعا مانگی میرے دوستو. اتنی پیاری دعا مانگی، آج بھی کتابوں میں وہ دعا لکھی. اتنی پیاری دعا مانگی، لیکن دعا مانگنے سے پہلے کیا کہا اللہ کیا میں جانور سے بھی برا ہو گیا؟ دیکھو اللہ کے ولی تھے بھائی، کبھی انہوں نے نماز نہیں چھوڑی ہوگی. ارے نماز کیا، کبھی ان کی تہجد بھی نہیں چھٹی ہوگی. وہ اللہ کے ولی کہتے اللہ کیا میں جانور سے بھی برا ہو گیا کہ جانور آتا ہے تو پلاتا ہے، میں آتا ہوں تو پانی کو اندر پہنچا دیتا ہے. کیا میں جانور سے بھی برا ہو گیا؟ اور روتے روتے کیا دعا مانگی؟ اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی وانت تطعمنی وانت تسقینی وانت تمیتنی وانت تحیینی. دعا مانگی اللہ پیدا کرنے والا بھی تو ہی ہے، اللہ ہدایت دینے والا بھی تو ہی ہے، کھلانے والا بھی تو ہی ہے، پلانے والا بھی تو ہی ہے، مارنے والا بھی تو ہی ہے، جلانے والا بھی تو ہی ہے. تو اللہ آخر اس پانی سے مجھے کیوں محروم کرتا ہے؟ اللہ اس پانی سے مجھے کیوں محروم کرتا؟ میرے دوستو ایسی پیاری دعا. بھائی دعا بھی تو کیسی پیاری تھی نا. بھائی اللہ ہم کو بھی دعا نصیب فرمائے. بھائی کیا دعا تھی؟ اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی وانت تطعمنی وانت تسقینی وانت تمیتنی وانت تحیینی. جب یہ دعا مانگی تو غیب سے آواز آئی، غیب سے اللہ کی آواز آئی، اے فرید الدین، اے فرید الدین، ہم نے جانور کے لیے پانی کا انتظام کیا، تمہارے لیے پانی کو اندر اتارا. کیوں؟ اس لیے کہ جانوروں نے مجھ پر بھروسہ کیا، تم نے رسی اور ڈول پر بھروسہ کیا تھا. بھائی بابا فرید الدین نے بھروسہ کیا تھا نا کہ کوئی آئے گا رسی دے دے گا، ڈول دے گا. اللہ نے فرمایا اے فرید الدین، ان جانوروں نے مجھ پر بھروسہ کیا تو میں پانی کو اوپر لے آیا، تو نے رسی اور ڈول پر بھروسہ کیا، میں نے پانی کو اندر پہنچایا. اللہ کی آواز آئی، اے فرید الدین میری عزت کی قسم، اگر اس وقت مجھ پر بھروسہ کرتا میں پانی تیرے منہ تک پہنچا دیتا.
میرے دوستو بابا فرید الدین کو احساس ہوا, اللہ کے ولی تھے بھائی, اللہ کے ولیوں کا یہی حال ہوتا, جہاں ان کو معلوم ہوا کہ غلطی ہوئی فوراً اپنے آپ کو سزا دیتے تھے. ہاں میرے دوستو ایک نئی بات, ہم لوگ غلطی پر کبھی اپنے آپ کو سزا دیتے بھائی. ہم لوگوں کو تو میں یہاں تو نہیں دیکھتا ہوں, لیکن بمبئی میں کبھی کبھی دیکھا کرتا تھا کہ لوگ نماز پڑھتے نا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اس کے بعد یوں کرتے توبہ 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 توبہ. آپ نے بھی کبھی دیکھا ہوگا توبہ توبہ توبہ. تو ایک مرتبہ ایک بھائی ایسا کر رہا تھا, میں نے کہا بھائی یہ کیا کرتا, کہا گناہ ہو گیا نا توبہ توبہ. تو میں نے کہا اتنا بڑا گناہ کیا زور سے مانگ لیں, یا ایسی شاباشی کو زور سے مار تو معلوم پڑے کتنا بڑا گناہ ہوا, کیسی سزا ہوتی. میرے دوستو بابا فرید الدین کو احساس ہو گیا بھائی, احساس ہو گیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, کہ جانوروں نے تو اللہ پر بھروسہ کیا, میں نے رسی اور ڈول پر بھروسہ کیا. بابا فرید الدین نے معافی مانگی, کہا اللہ مجھے معاف کر دے, اور وعدہ کرتا ہو اب تیری محبت میں 60 روزے رکھنے والا ہوں. کتنے روزے؟ 60 روزے تیری محبت میں رکھنے والا. وعدہ کیا کہ میرے دوست پانی پھر اوپر گیا. ارے کہو سبحان اللہ, پانی پھر. میرے دوستو یہ اللہ کے ولیوں کی عادت ہے, غلطی ہو جائے اپنے آپ کو سزا دو, معافی مانگو. ہم لوگ سامنے والے کی غلطی پر بہت پکڑ کرتے ہیں, اپنی غلطی کو کوئی دیکھنے کو تیار نہیں ہے نا. سامنے والے کی غلطی ہو جائے تو پورے بلیک بن میں, اور اتنی فاسٹ سروس دیتا ہے کہ کوئی بی بی سی بھی اتنا فاسٹ نہ پہنچتا ہو. اور کیسے سروس دیتا, جہاں دیکھا کسی کی غلطی ہو گئی نماز میں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور بھائی تنے خبر پھیلائے ہوں کی دو نماز میں, نماز ختم ہے بھائی تنے خبر پھیلا, اور پھر اس کا گناہ بتاتا, اور گناہ بتانے کے بعد کہے گا تنے کیوں کونے کے تو نہیں آواز تارا نے مارا وچھوا بٹوین آئی اینڈ یو. اللہ اکبر. میرے دوست یہ کیا ہے, ابھی نماز پڑھا اور ابھی ثواب بھی دے دیا. میں نماز پڑھا اور ثواب ختم, ارے ختم ہو جاتا نہیں. میرے دوستو رمضان کے مہینے میں بھی غیبت ہوتی ہے, ہوتی نہیں ہوتی. جہاں کسی کی غلطی ہوئی ہمارا کام ہے کہ اس کی غلطی کو اٹھاؤ اور پورے بلیک بن میں اس غلطی کو پہنچاؤ. حالانکہ میرے نبی فرماتے, ماشاء اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. دوستو کیسا لگا آپ کو ہمارا یہ بیان؟ اگر بیان پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک سے شیئر ضرور کریں.